سر یہ بتائیے گا آج جو آپ کی ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اس کا ایجنڈا کیا تھا اور اس میں کیا طے پایا؟ دیکھیے شاہ محمود صاحب قریشی صاحب اور جو ہے میاں رشید محمود الرشید اور جو ہے جو سوری دیکھیے ان سے جو ملاقات ہوئی، ان تینوں صاحبان سے جو ملاقات ہوئی، اس پولیٹیکل ڈسکشن تھا اور یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں اس وقت سیاسی بحران کو ختم کرنے کا طریقہ کیا اور چیزیں بہتری کی طرف لے کے آنی چاہیے۔ وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مزاحمت کی سیاست فیل ہو چکی ہے اور اب مفاہمت کی سیاست کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کتنی دفعہ کوششیں کر کے مزاحمت کر کے 8 فروری تو آخری ابھی کی بات کر رہا ہوں میں، جی آپ دیکھیں وہ بھی عوام جو ہے کوئی بھی باہر نہیں آئی، وہ پورا بیسکلی جو پہیا جام انہوں نے جس نے بھی اعلان کیا تھا پہیا جام کا، انہوں نے پارٹی کے ساتھ میں کہوں گا دشمنی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے فلاپ کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دیا۔ آپ مجھے بتائیں نا کہاں گیا وہ پہیا جام؟ بالکل تو یہ مس انفارمیشن جو ہے وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ہم تو یہی بات کر رہے ہیں، شاہ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے اور باقی محمود رشید صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے اور جو ہے چودھری صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جو ہے مفاہمت کر کے، اور جو ہے پولیٹکس میں ہمیشہ مفاہمت ہی ہوتی ہے صحیح اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ صحیح اور شاہ محمود قریشی صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے کیا موقف اپنایا؟ دیکھیں ان کا موقف تو بہت واضح ہے، وہ تو پہلے خط لکھ کے بھی دے چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے بھی انہوں نے کہا کہ جی بیسیکلی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہو اور چیزیں آگے بڑھیں۔ صحیح اور سر خان صاحب نے تو یہ واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ مذاکرات والی ایکسرسائز کا کیا ہوگا؟ دیکھیں مذاکرات تو الٹیمیٹلی حکومت کے ساتھ ہی ہوگی۔ صحیح اس کی وجہ دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہی مذاکرات کریں گے نا۔ صحیح سر اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایک جسٹیفائڈ بات ہے کہ جی مذاکرات ہوں گے اور پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ عمران خان صاحب سے کیوں نہیں ملتے؟ آپ کوئی درخواست کیوں نہیں دیتے؟ یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان صاحب ہم سے ملیں گے نہیں؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں تھوڑا ماحول بہتری کی طرف جائے گا تو ہم ان سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کوشش کے اوپر جو ہے نا، امید کے اوپر دنیا قائم ہے، تھوڑی چیزیں بہتری کی طرف تو جائیں۔ دیکھیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ سین لوگوں سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو چیزوں کو سمجھے اور جو پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے اور عوام کے لیے بہتر سوچے۔ دیکھیں مزاحمت کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، جس کو ہوتا ہے نا، اس سے کیا حاصل ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں 3 سال میں یا 3.5 سال یہ مزاحمت کر کر کے کچھ حاصل ہوا ہے؟ صحیح سر آپ بار بار انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، تو پھر یہ سین مائنڈ کہاں سے آئیں گے؟ یہ باتیں کن سے کی جائیں گی؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کوشش جیسے میں نے کہا نا، کوشش ہم کرتے رہیں گے کیونکہ ہمیں اپنا مفاد نہیں ہے، اور اللہ نے کہا چاہا تو یہ بہتری کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ مفاہمت ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں ہم سے پہلے ہم نے سب میں پہلے شروع کیا نا کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے۔ بالکل اب تو لوگوں کو مفاہمت کے لفظ استعمال کرتے ہوئے کوئی قباحت نہیں ہے۔ پہلے تو پی ٹی آئی میں بھی لوگ گھبراتے تھے بات کرنے کی۔ میں آپ کو کہوں گا کہ میں 100 میں سے 90% لوگ پی ٹی آئی میں جو اس وقت بھی بیٹھے ہیں، برسر اقتدار بیٹھے ہیں پی ٹی آئی میں، وہ بھی مفاہمت کے حامل ہیں، بالکل ہم ہی ہیں۔ بالکل تو سر اب مجھے ایک چیز مطلب ایک ہائپوتھیٹیکلی سینگ، اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو پیرول کے اوپر رہائی مل جاتی ہے اور اگر ان کو مذاکرات کے حوالے سے کوئی ان کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، تو ڈو یو تھنک کہ یہ ہو جائے گا؟ ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں کہوں ان کو پیرول کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر کیسز ہی جو ہے تقریباً جو ختم ہو چکے ہیں۔ 1-2 کیسز ہیں جس میں ان کی ضمانت کی درخواست کی ڈیٹ نہیں لگ رہی ہے۔ ان کو پیرول پہ کیا ضرورت ہے نکلنے کی؟ وہ جو ہے انہوں نے 3 سال کاٹے ہیں اور اس مشقت کے ساتھ جو ہے جیل کاٹی ہے، تو وہ پیرول پہ کیوں نکلیں گے؟ وہ ایک سیاسی شخصیت ہے اور ان کے کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں۔ ہم بھی پورا سب پرسو کر رہے ہیں حکومت سے کہ دیکھیں جی کورٹس کو جو ہے، کورٹوں کو بھی پرسو کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ان کو جلد سے جلد ان کے کیسز کو سنیں تاکہ وہ ایک حل نکلے۔ تو سر یعنی کہ حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے ان کی ضمانت میں؟
دیکھیں لگ مجھے ایسے ہی رہا ہے، میں جب تک کوئی چیز، مگر اگر میں تو یہی سمجھوں گا اس کے لیے کبھی حکومت کی طرف سے وکلا نہیں آتے، کبھی کچھ نہیں آتے، ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی جو ہے کیسز فاسٹ چلے اور شاہ صاحب کو ریلیف ملے، اور یاسمین راشد صاحبہ کو بھی جو ہے ان کو دیکھیں، وہ 70 سال پلس کی خاتون ہے، کینسر سروائیور ہے اور ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، تو ان کو اگر دیکھیں ایک قانون کے دائرے میں اگر ریلیف بنتا ہے، وائی ناٹ؟ وائی ناٹ؟ صحیح. مولوی صاحب، اگر ایک شخص کی 5 کیسز میں بریت ہو چکی ہے اور ایک کیس میں ضمانت نہیں ہو رہی، تو پھر مذاکرات کی فضا کس طرح سے بنے گی؟ دیکھیں ہم حکومت سے بھی درخواست کر رہے ہیں اور ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے کہ دیکھیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں، اور سین لوگوں کو آپ کو ریلیف دینا پڑے گا تاکہ وہ فور فرنٹ پہ آئے اور پھر وہ جو ہے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں. سر یہ بتائیے گا، آج جو آپ کی ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اس کا ایجنڈا کیا تھا اور اس میں کیا طے پایا؟ دیکھیں شاہ محمود صاحب، قریشی صاحب اور جو ہے میاں رشید، محمود الرشید اور جو ہے سوری، دیکھیں ان سے جو ملاقات ہوئی، ان تینوں صاحبان سے جو ملاقات ہوئی، اس پولیٹیکل ڈسکشن تھا، اور یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں اس وقت سیاسی بحران کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف لے کے آنی چاہیے. وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مزاحمت کی سیاست فیل ہو چکی ہے اور اب مفاہمت کی سیاست کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے. آپ مجھے بتائیں نا، کتنی دفعہ کوششیں کر کے مزاحمت کر کے، 8 فروری تو آخری ابھی کی بات کر رہا ہوں میں، آپ دیکھیں وہ بھی عوام جو ہے کوئی بھی باہر نہیں آئی، وہ پورا بیسکلی جو پہیا جام انہوں نے، جس نے بھی اعلان کیا تھا پہیا جام کا، انہوں نے پارٹی کے ساتھ میں کہوں گا دشمنی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے فلاپ کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. آپ مجھے بتائیں نا کہاں گیا وہ پہیا جام؟ بالکل. تو یہ مس انفارمیشن جو ہے وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ہم تو یہی بات کر رہے ہیں، شاہ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے اور باقی محمود الرشید صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے اور جو ہے چودھری صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جو ہے مفاہمت کر کے، اور جو ہے پولیٹکس میں ہمیشہ مفاہمت ہی ہوتی ہے، صحیح. اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں. صحیح. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے کیا موقف اپنایا؟ دیکھیں ان کا موقف تو بہت واضح ہے، وہ تو پہلے خط لکھ کے بھی دے چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے بھی انہوں نے کہا کہ جی بیسیکلی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہو اور چیزیں آگے بڑھیں. صحیح. اور سر خان صاحب نے تو یہ واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ مذاکرات والی ایکسرسائز کا کیا ہوگا؟ دیکھیں مذاکرات تو الٹیمیٹلی حکومت کے ساتھ ہی ہوگی. صحیح. اس کی وجہ دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہی مذاکرات کریں گے نا. صحیح. سر اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایک جسٹیفائڈ بات ہے کہ جی مذاکرات ہوں گے اور پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہی ہوں گے. اس حوالے سے آپ عمران خان صاحب سے کیوں نہیں ملتے؟ آپ کوئی درخواست کیوں نہیں دیتے؟ یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان صاحب ہم سے ملیں گے نہیں؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں تھوڑا ماحول بہتری کی طرف جائے گا تو ہم ان سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ کوشش کے اوپر جو ہے نا، امید کے اوپر دنیا قائم ہے، تھوڑی چیزیں بہتری کی طرف تو جائیں. دیکھیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ سین لوگوں سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو چیزوں کو سمجھے اور جو پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے اور عوام کے لیے بہتر سوچے. دیکھیں مزاحمت کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، جس کو بولتے ہیں نا، اس سے کیا حاصل ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں 3 سال میں یا 3.5 سال یہ مزاحمت کر کر کے کچھ حاصل ہوا ہے؟ صحیح. سر آپ بار بار انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، تو پھر یہ سین مائنڈ کہاں سے آئیں گے؟ یہ باتیں کن سے کی جائیں گی؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کوشش جیسے میں نے کہا نا، کوشش ہم کرتے رہیں گے کیونکہ ہمیں اپنا مفاد نہیں ہے، اور اللہ نے کہا چاہا تو یہ بہتری کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ مفاہمت ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں ہم سے پہلے، ہم نے سب میں پہلے شروع کیا نا کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے. اب تو لوگوں کو مفاہمت کے لفظ استعمال کرتے ہوئے کوئی قباحت نہیں ہے. پہلے تو پی ٹی آئی میں بھی لوگ گھبراتے تھے بات کرنے کی. میں آپ کو کہوں گا کہ میں 100 میں سے 90% لوگ پی ٹی آئی میں جو اس وقت بھی بیٹھے ہیں، برسر اقتدار بیٹھے ہیں پی ٹی آئی میں، وہ بھی مفاہمت کے حامل ہیں، بالکل حامی ہیں. بالکل.
تو سر اب مجھے ایک چیز مطلب ایک ہائپوتھیٹیکلی سینگ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو پیرول کے اوپر رہائی مل جاتی ہے اور اگر ان کو مذاکرات کے حوالے سے کوئی ان کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو ڈو یو تھنک کہ یہ ہو جائے گا، ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں کہوں ان کو پیرول کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر کیسز ہی جو ہے تقریباً جو ختم ہو چکے ہیں، ایک آدھ دو کیسز ہیں جس میں ان کی ضمانت کی درخواست کی ڈیٹ نہیں لگ رہی ہے، ان کو پیرول پہ کیا ضرورت ہے نکلنے کی؟ وہ جو ہے انہوں نے 3 سال کاٹے ہیں اور اس مشقت کے ساتھ جو ہے جیل کاٹی ہے، تو وہ پیرول پہ کیوں نکلیں گے؟ وہ ایک سیاسی شخصیت ہے اور ان کے کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں، ہم بھی پورا سب پرسو کر رہے ہیں حکومت سے کہ دیکھیں جی کورٹس کو جو ہے کورٹوں کو بھی پرسو کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ان کو جلد سے جلد ان کے کیسز کو سنیں تاکہ وہ ایک حل نکلے۔ تو سر یعنی کہ حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے ان کی ضمانت میں؟ دیکھیں لگ مجھے ایسے ہی رہا ہے، میں جب تک کوئی چیز، مگر اگر میں تو یہی سمجھوں گا اس کے کبھی حکومت کی طرف سے وکلا نہیں آتے، کبھی کچھ نہیں آتے، ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی جو ہے کیسز فاسٹ چلیں اور شاہ صاحب کو ریلیف ملے، اور یاسمین راشد صاحبہ کو بھی جو ہے ان کو دیکھیں وہ 70 سال پلس کی خاتون ہے، کینسر سروائیور ہے اور ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، تو ان کو اگر دیکھیں ایک قانون کے دائرے میں اگر ریلیف بنتا ہے وائی ناٹ؟ وائی ناٹ؟ صحیح۔ مولوی صاحب اگر ایک شخص کی 5 کیسز میں بریت ہو چکی ہے اور ایک کیس میں ضمانت نہیں ہو رہی تو پھر مذاکرات کی فضا کس طرح سے بنے گی؟ دیکھیں ہم حکومت سے بھی درخواست کر رہے ہیں اور ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے کہ دیکھیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں اور سین لوگوں کو آپ کو ریلیف دینا پڑے گا تاکہ وہ فور فرنٹ پہ آئے اور پھر وہ جو ہے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں۔